آئی ایم ایف نے یہ نہیں کہا کہ جو پہلے سے پریویلیجڈ ہیں آپ وہاں پر ٹیکس ایگزمپشن وہاں پہ لگا دیں اور باقی جو عوام ہے اس کے اوپر سارا بوجھ ڈال دیں. شاہ صاحب عوامی ری ایکشن ویسے آ نہیں رہا یا ابھی آئے گا, زور پکڑے گا, یا یہ جو زہریلا گھونٹ ہے یہ خاموشی سے پہلے کی طرح پی لیا جائے گا؟ میں تو شاید کہاں سے شروع کروں. میرے خیال میں عوام بیچارے اس حد تک مشکل میں ہے کہ انہیں سمجھ نہیں پڑ رہی کرے کیا اور روئیں کہاں پہ جا کے. وہ ایک اصطلاح ایک بڑے بڑی بات کے کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں اشرف المخلوقات کون ہیں. ہمارے یہاں تو اس وقت جو موجودہ زمانے جیسے لغاری صاحب کی بات کو کنٹینیو کروں گا, 1 سے جو 16 گریڈ تک ہیں وہ مخلوق ہیں اور 17 سے اوپر 22 گریڈ تک وہ اشرف المخلوقات ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے لیے دودھ اور پانی کی نہریں بھی فری ہیں اور اس وقت کی تمام سہولیات بھی فری ہیں, بجلی بھی فری ہے. 12-15 لاکھ روپے لینے والا کوئی بھی بڑا بیوروکریٹ, جج, افسر, وہ اس کے لیے تو آپ 2-2 ہزار بجلی کے یونٹ بھی فری کر رہے ہیں اور 3-3 ہزار میں گیس کے یونٹ فری کر رہے ہیں. عام آدمی کے لیے کیا ریلیف ہے؟ جو تنخواہ دار طبقہ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اس میں سرکاری لوگوں کو اگر ہم شامل, میں تو شاید کہوں کہ نہ کریں تو بہتر ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اب آج کے زمانے میں کوئی ایسا سرکاری افسر جو سرکار کے پیسوں جو ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے تنخواہ لیتا ہے, شاید وہ تنخواہ کے اوپر گزارا ہی نہیں کرتا. اور وہ اس کا ثبوت یہ کہ ہر آپ کے بڑے افسر کے گھر میں 15-16 گاڑیاں تو کم از کم ایک عام سا میرے خیال میں اس وقت ایک دستور ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ ان افسران کی جو ہم کہتے ہیں نا اہل خانہ ہے, وہ اکثر اس بات پہ بھی لڑتے ہیں کہ فلاں بڑے افسر کے پاس 22 گاڑیاں تو ہمارے پاس 16 کیوں ہیں. ایک یہ پوائنٹ. دوسرا دیکھیں اس وقت جو مشکل صورتحال ہے, میں بھی سمجھتا ہوں جب تک ہم یہ آئی ایم ایف کے ٹرنکل سے نہیں نکلتے, ہم اپنے ریونیو کو نہیں بڑھاتے, ہم اپنی ایکسپورٹس کو نہیں بڑھاتے اور صرف جو ہے بھیک مانگ کر صرف اور صرف اپنی تنخواہیں, برات اور پینشنیں دیے جاتے ہیں, چاہے وہ آپ کے سویلین بیوروکریسی کی ہے, چاہے آپ کی جوڈیشری کی ہے, سر چاہے نہیں آپ نکلا جا رہا نا آئی ایم ایف سے. تو آئی ایم ایف جو کہہ رہے وہی مان لینا. آئی ایم ایف نے تو کہا تھا وہ غریب کو سبسڈی دیں, آپ نے وہ ختم کر دی. آئی ایم ایف نے یہ تو نہیں کہا کہ اشرافیہ پہ ٹیکس نہ لگے, ان کو چھوٹ مل جائے, وہ پراپرٹی خریدیں, یا آپ کے جو بیوروکریٹس ہیں سول یا ملٹری وہ اگر کریں تو وہاں پر آپ ٹیکس چھوٹ دے دیتے ہیں, لیکن یہاں پر آپ بوجھ پہ بوجھ ڈالتے ہیں. جی جی, آپ اگر 4-4 ہزار سی سی کی گاڑیوں میں پھر رہے تو آئی ایم ایف نے تو آپ کو نہیں کہا نا کہ آپ 4 ہزار سی سی کی گاڑی میں پھریں. آپ یہ بتائیں کہ آپ کا ایک 15-16 گریڈ کا جو اسسٹنٹ کمشنر ہے وہ ایک کم از کم 3-3.5-4 ہزار سی سی کی گاڑی میں, اس کے پیچھے 6 گاڑیاں اور ہوتی ہیں. بالکل آپ نے دیکھا جو ہالینڈ کے وزیر اعظم تھے, وہ اپنا عہدہ جو ہے وہ مکمل کرنے کے بعد صرف ایک چھوٹا سا پین اور ایک کاغذ انہوں نے دیا اپنے آنے والے پرائم منسٹر کو, سائیکل پر بیٹھ کے گھر چلے گئے. اب آپ مجھے یہ بتائیں, آپ کی امپائر ہیں, آپ کبھی اپنے پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر چلے جائیں, پارلیمنٹ لاجز کے اندر چلے جائیں, آپ کسی بھی سرکاری بڑے افسر کے دفتر کے اندر داخل ہو تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ آپ لگتا ہے کہ شاید یہ کوئی بہت بڑے ہم کہہ سکتے ہیں کہ حاتم طائی کا دربار ہے, جس کے اندر جو ہے کم از کم اس کا فرنیچر جو ہے کم از کم 30-40-50 لاکھ کا پڑا ہوتا ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ 1 لاکھ کی کرسی سے کم پہ بیٹھ کے دفتر نہیں چلا سکتے, پھر آپ کہتے ہیں جناب ہم جو ہے وہ پس رہے ہیں. سب سے بڑا مقصد یہ ہے اس سسٹم کے اندر کہ آپ اشرافیہ کو مزید پروٹیکٹ کریں, آپ کے مافیاز جو ہے فلرش کریں. آپ کا ایک سرکاری افسر جو کہ 16-17 گریڈ میں بھرتی ہوتا ہے, جب وہ ریٹائر ہوتا ہے تو اربوں روپے کی جائیداد سر کوئکلی بتا دیں, عوام ایسے ہی جمود کا شکار رہے گی, ریاکشن آئے گا میسو لیول پہ یا نہیں آئے گا؟ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں میرے خیال میں جب تک اب شاید یہ لوگ خود چاہتے ہیں کہ عوام اٹھے, اور آپ نے کینیا کی پارلیمنٹ کا حال دیکھا, مجھے تو شاید یہ خوف آ رہا ہے کہ اگر بالکل یقین کریں سفید پوش لوگ جو ہے وہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے ان کی زندگی مشکل ہو گئی ہے. جب ہاتھ میں چیزیں عوام خود لے لے تو پھر وہاں پہ سچویشن بہت مشکل ہو سکتی ہے, پھر وہ آؤٹ آف ہینڈز ہو جائے گی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.